ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں؟ 9th کلاس آپ کے اسلامیات کا کافی کورس کمپلیٹ ہو گیا تھا، تھوڑا سا 20 سے 25% جو بچ گیا ہے وہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ آج اس کا پہلا لیکچر ہے اسلامیات کا۔ تو پہلے ہم نے آیاتیں سورۃ انفال شروع کی تھی، تو انفال کے ہم نے 1 سے 10 آیات تک پڑھ لی تھے۔ آج ہم جو ہے آیت نمبر جو ہے سورۃ انفال 11 سے 19 تک جو ہے اس کی ریڈنگ اس کی پڑھیں گے۔ الدرس الاول بے، تو اس میں اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ یاد کرنا ہے، تو اس کا الفاظ کے معنی یاد کریں، پھر ہی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب ایسے اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ تو یہ تو ایک آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے، تو اس سے پہلے آپ اس کے الفاظ کے معنی یاد کریں، جیسے اذ جب، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا، النعاس اونگ، آمنتم تسکین، منہ اس سے، وینزل اور اتارا، علیکم تم پر، من السماء سے آسمان سے، ماء کہتے ہیں پانی کو، یطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بہی اس سے، ویذھب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجس کہتے ہیں ناپاکی، شیطان کہتے ہیں شیطان، ولیربط اور تاکہ باندھ دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، جمع ہے اس میں، قلب ایک دل کو کہتے ہیں، قلوبکم تمہارے دل یعنی کہ جمع ہے، وہ یثبت اور تمہیں ثابت قدم رکھے یا جمع دے، بہ اقدام تمہارے قدم۔ تو جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تمہیں آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ تم اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو یہ آیت پہلی ہے، آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے بعد ہے اس جب یوں ہی وہی بھیجی، ربو کا تیرا رب، الا طرف، الملائکات، الملائکات کہتے فرشتے کو، انی کہ میں، معکم تمہارے ساتھ، کم کے معنی ہے آپ یا تمہارے، فثبتوا تم ثابت قدم رکھو تم، اور اللہ زینہ جو لوگ، آمنو ایمان لائے، سعول کی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی میں، قلوبن دل، اللہ زینہ جن لوگوں نے، کافرو کفر کیا، کافر ہیں، الروب روب ہے، فضربو سو تم ضرب لگاؤ، فوقا اوپر، الاعناق جو ہے گردنیں، الاعناق کہتے ہیں گردنوں کو، وضربو اور ضرب لگاؤ، منہم ان سے، کلن ہر، بنان پور۔ اب اس کا ترجمہ ہے جی، دیکھیں، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت اور خوف ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار مار کر اڑا دو اور ان کا پور کر توڑ دو۔ تو یہ دوسری آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، ذالکا یہ اس لیے، بِأَنَّکُمْ کہ وہ، شاکو مخالف ہوئے، اللہ کے، ورسولہ اور رسول اس کے رسول کے، اور من جو، یشاقق اللہ مخالف ہوگا اللہ کا، ورسولہ اس کے رسول کا، فإنہ تو بے شک اللہ جو ہے شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، ذالکم فذوقہ، ذالکم تو تم، فذوقہ پس چکھو، وَأَنَّ اور یقیناً، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، النار دوزخ کا، نار کہتے ہیں دوزخ کو، تو یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا کہتے ہیں اے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، اذا جب، لقیتم تمہاری مڈ بھیڑ ہو یعنی مقابلہ ہو ان میں، اللہ زینہ ان لوگوں سے، کافر ہو جن نے کفر کیا، زوفن لشکر کشی کی صورت میں لشکر لے کر آئے، فلا تولہم تو ان سے نہ پھیرو، الادبار پیٹھ، اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن اور جو، یولہم ان سے پھیرے، یومئذ اس دن، دبرہو اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفن گھات لگاتا ہوا، لقتال جنگ کے لیے، او متحیرن جا ملنے کو، الا طرف، فیعتن اپنی جماعت، فقط
با پس وہ لوٹا بغضب غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، من سے اللہ ہے اللہ، وا اور ماواہو اس کا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر بئس کہتے ہیں اور بری، اور المصیر پلٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ جو ہے بہت بری جگہ ہے۔ فلا تقتلوہم تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن بلکہ اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، وما اور آپ نے رمیتا نہ پھینکی تھی، اس جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن بلکہ اللہ نے رما پھینکی، ولیبلیا اور تاکہ وہ آزمائے، المومنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسنتاً بہت اچھی، انا بے شک اللہ جو ہے سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ذالکم یہ تو ہوا، وَأَنَّا یہ کہ اللہ جو ہے موہنو کمزور کرنے والا ہے، قید مکر داؤ چال، الکافر کافر، اور بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان اگر تفتفی ہو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فاہوا تو وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اگر تعودو پھر کرو گے، نادو پھر ہم کریں گے، ولن اور ہرگز نہ، تغنی کام آئے گا، عنکم تمہارے، فیتکم تمہارا جتھا گروہ، شیئن کچھ، وا اور لو کثرت خواہ کثرت ہو، انا اور بے شک اللہ جو ہے مال مومنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ کافر اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح چاہتے ہو، تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال اپنے کاموں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر اگر نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا سوال ہے اس میں الکلمات التراکیب، جو اس میں سے جو آیتیں ہیں اس میں سے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یہ پیپر میں آتے ہیں، ان کے بھی نمبر ہو، جیسے یکشیا وہ ڈھانپ دیتا ہے، ذوفن لشکر کشی کی صورت میں، رمیتا تو نے پھینکا، العناق گردنے، متحرفن لقتال جنگی چال کے طور پر، موہنو کمزور کرنے والا، رجس شیطان کی اجازت، متحیرن الی فیتن کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، الناس اونگ یا غنودگی یا نیند بھی کہہ سکتے ہیں، بنانن پور جوڑ لیبلیا تاکہ وہ آزمائے۔ تو یہ الفاظ کے معنی تھے۔ اس کے بعد سوال ہے التمارینو، السوال الاول، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ تو اس میں پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے اہل ایمان پر نیند طاری کر دی تاکہ انہیں سکون مل سکے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ مجاہدین اس سے نہا کر تازہ دم ہو جائیں، نیز ریتلی زمین پر ان کے پاؤں جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی اور سکون و اطمینان بخشا اور تاکید کی کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کو رعب اور دہشت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ میں مدد کی۔ اس سے سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اگر کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیریں، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں سوائے دو صورتوں کے، دشمن پر وار کرنے کے لیے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے۔ اسے تیسرا سوال ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو تمہیں پھر شکست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے اور تمہارا بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس طرح سوال ہے عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار، تو اس کا آپ نے ترجمہ بھی آپ نے اس سے پڑھا ہے۔ اس کا مفہوم ہے
کہ اس عبارت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں پیٹ نہ پھیریں۔ پیٹ پھیرنے کا مطلب ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر جانا، یہ عمل بزدلی کی علامت ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم ہے، اس لیے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ ترجمہ اس کا مفہوم ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں کفار کی طرف پھینک کر ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے یہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں، یعنی اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی اور کفار پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ آخری اس میں ہے آیت ہے کہ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُهُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنے ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کو خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ ترک کر دیں، اور اگر دوبارہ جنگ کے لیے زیادہ بڑا لشکر اکٹھا کر لو گے تب بھی تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئے گی، زیادہ تعداد تمہارے کام نہ آئے گی۔ ہر جنگ میں تمہاری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کہ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئے گا، تو یہ اپنے آیتوں کا ترجمہ اور سوالوں کے جواب اور مفہوم ہے ان کو یاد کرنا، یہ پیپر میں آپ کے لیے اہم ہے، سمارٹ سلیبس کے مطابق ہے۔ اچھے خدا حافظ۔